الحمد لله والصلاة على محمد بن عبد الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محترم بزرگوں، دوستو، پیارے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد کی تربیت کے رہنما اصول۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ دن بدن انحطاط اور زوال کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسلامی قدریں مٹ رہی ہیں، خاندانی جو روایتیں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، فسق و فجور کا ماحول بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت یہ نکلتی چلی جا رہی ہے، نماز اور روزے کی پابندی میں لگاتار کمی آتی چلی جا رہی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور معاشرے کے اندر خیر خواہی کے جذبات دن بدن مٹتے اور ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس انحطاط اور زوال کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم والدین سے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری صحیح طریقے پر ادا نہیں ہو پا رہی ہے، ورنہ یہ بچے جو کل معاشرے کا بڑا حصہ بنتے ہیں اور معاشرے کے اندر کلیدی اور اہم چیزیں ان کے ذریعے ادا کی جاتی ہیں، اگر ان کی تربیت کے اندر حسن پیدا ہو جائے اور ان کی تربیت عمدہ اور بہتر طریقے پر ہو جائے تو 100% یقین ہے کہ آنے والا جو معاشرہ ہوگا وہ بھی حسن کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ پروان چڑھے گا۔ تو اس سلسلے میں اولاد کی تربیت بہت ضروری چیز ہے، اور اولاد کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ہو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہو، تو یہ تربیت ہمارے لیے بھی مفید ہوگی، اس دنیا میں بھی مفید ہوگی، اور انشاءاللہ آخرت کی جو زندگی ہے وہاں پر بھی مفید ثابت ہوگی۔ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ اس بڑی نعمت کی قدر کریں، اولاد کو اپنے اوپر بار اور مصیبت اور بوجھ نہ سمجھے، بلکہ اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی ذمہ داری کا جتنا جو کچھ ان سے بندوبست ہو سکتا ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اولاد جو زندگی میں ماں باپ کی خوبیوں کی امین، ان کے خوابوں کی تعبیر اور زندگی میں ان کی خدمت گزار، فرما بردار اور وفادار جتنی ہو سکتی ہے اتنا کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اولاد اگر بچپنے میں انتقال کر جاتی ہے تو یہ شفاعت کروائے گی، یہ بخشش کروائے گی، اور اگر یہی اولاد اگر بڑی ہوئی، بالغ ہوئی اور نیک صالح ہوئی تو انشاءاللہ تب بھی یہ ماں باپ کی شفاعت اور ماں باپ کے لیے سفارش کا سامان بنے گی۔ اس وجہ سے اولاد کی تربیت میں خوب دلچسپی لینی چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے، تو اس سلسلے میں ایک بات سب سے پہلے جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم والدین سے بچوں کے حقوق ادا نہیں ہو پاتے ہیں، اور پھر وہ بچے بھی والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، تو ماں باپ کے درمیان اور بچوں کے درمیان اختلافات رونما ہوتے ہیں، اور یہ اختلافات بہت سنگین نتائج تک پہنچ جاتے ہیں جس سے شدید نقصان ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ واقعہ بیان کرنا چاہیں گے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ والدین سے بھی سوال کریں گے بچوں کے بارے میں، اور بچوں سے بھی سوال کریں گے والدین کے بارے میں، لیکن اللہ تعالیٰ
والدین سے سوال بچوں کے بارے میں پہلے کریں گے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بچوں سے سوال والدین کے بارے میں کریں۔ یہ تربیت، یہ ترتیب فطری ہے، اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو حقوق میرے اوپر زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ہم زیادہ اس کے حقوق ادا کریں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ہم کمزور ہو رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، اب یہ آتا ہے کہ اب یہ بچہ والدین کے حقوق کو ادا کرے۔ تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی والدین سے بچوں کے حقوق کے بارے میں پہلے سوال کریں گے اور بچوں سے والدین کے حقوق کے بارے میں بعد میں سوال کریں گے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی بات ہے، ایک شخص پیارے امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، میرا بیٹا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ امیر المؤمنین نے بلایا اس بیٹے کو، وہ بیٹا آیا، اس بیٹے نے فوراً کہا، اے امیر المؤمنین، کیا صرف ابا کے لیے میرے اوپر حق ہے؟ کیا میرے لیے ابا کے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ یا کیا ابا کے اوپر میرا کوئی حق نہیں ہے، صرف ابا ہی کے میرے اوپر حقوق ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، جس طریقے سے باپ کے لیے تمہارے اوپر حق ہے اسی طریقے سے تمہارے لیے باپ کے اوپر بھی حق ہے۔ اس بچے نے فوراً سوال کیا، امیر المؤمنین، آپ ذرا یہ بتائیے میرا ابا کے اوپر کون کون سا حق ہے؟ اب امیر المؤمنین نے فرمایا، بیٹے کے باپ کے اوپر 3 حق ہیں، یعنی حقوق تو اور بھی ہیں لیکن اس موقع پر 3 کو گنایا۔ فرمایا، پہلا حق بیٹے کا باپ کے اوپر یہ ہے کہ باپ بیٹے کے لیے نیک صالح ماں کا انتخاب کرے، یعنی جب رشتہ کرے، نکاح کرے تو نیک صالح ماں کا انتخاب کرے۔ اور دوسرا حق بیٹے کا باپ کے اوپر یہ ہے کہ جب ولادت ہو، گھر میں خوشی آئے تو باپ بچے کا اچھا اسلامی نام رکھے۔ اور فرمایا، بیٹے کا باپ کے اوپر تیسرا حق یہ ہے کہ جب بیٹا کچھ بڑا ہو تو باپ بچے کو قرآن کی تعلیم سکھائے، جو اسلام کی تعلیم ہے وہ سکھائے۔ بس امیر المؤمنین کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بچہ فوراً بول اٹھا، اے امیر المؤمنین، میرے ابا نے تو ان میں سے کوئی بھی حق ادا نہیں کیا۔ جہاں تک پہلے حق کی بات ہے کہ ماں نیک صالح ہونی چاہیے، میری ماں تو ایک سیاہ فام عورت ہے، ایک آتش پرست کی باندھی ہے، یعنی ماں بھی کوئی نیک نہیں ہے، اس کی تعلیم اور تربیت بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ اور جہاں تک دوسری حق کی بات ہے، جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ابا نے میرا نام جعل رکھا، جیم عین لام۔ جعل کے معنی آتے ہیں سیاہ کیڑے کے، جھگڑالو آدمی کے، بد مزاج کے، یعنی نام بھی کوئی اچھا نہیں رکھا، ایسا نام رکھا جس کے معنی انتہائی خراب۔ اور جہاں تک امیر المؤمنین تیسرے حق کی بات ہے تو آج میں آپ کے سامنے اتنا بڑا ہوں، آپ مجھ سے بات چیت کر رہے ہیں، میرے ابا نے آج تک مجھ کو قرآن پاک کا ایک حرف تک نہیں سکھایا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ امیر المؤمنین غصہ ہو گئے، خفا ہو گئے، کہنے لگے کہ بیٹے کی شکایت لے کر آتے ہو اور بیٹے کے اوپر ظلم و زیادتی کر رکھی ہے اور بیٹے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا ہے، اپنی وہ کہ کمیاں بتاتے نہیں ہو اور بیٹے کی کمی بتاتے ہو کہ بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا۔ آج کچھ حال ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے، آج یہی صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے، ہم سے بچوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں اور جب بچہ ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے ہم دوسروں سے شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں سے دکھڑے رو رہے ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے آگے اپنی پریشانیاں بتا رہے ہوتے ہیں، بیٹا اپنی دنیا میں مست ہو رہا ہوتا ہے اور والدین اپنی پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہوتے ہیں، ماں اپنی تکلیفوں سے دوچار ہو رہی ہوتی ہے اور بیٹی کی کان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم والدین سے بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں ہو پا رہی ہیں۔ آتا ہے حدیث کے اندر کہ کسی بھی عورت سے جو نکاح ہوتا ہے وہ 4 وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے ہوتا ہے۔ یا تو عورت سے نکاح اس کے حسن اور اس کے جمال کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا عورت سے نکاح اس کی مال و دولت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا عورت سے نکاح اس کے حسب نسب کے بہترین ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا عورت سے نکاح اس کے دیندار ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بس کوئی بھی عورتیں ہوں گی جو لوگ نکاح کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رشتے جوڑتے ہیں، ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی پیسہ ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں بھائی اس برادری میں نہیں کریں گے، اچھی برادری ہونی چاہیے، بھائی لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکا بہت خوبصورت ہونی چاہیے، اور کچھ اکا دکا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بھائی کچھ ہو نہ ہو لیکن دین ہونا چاہیے۔
تو ان 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے نکاح ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا دیکھو ترجیح دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، کامیاب وہ ہے جس نے رشتہ دین کی بنیاد پر کیا، کامیاب وہ ہے جس نے رشتہ دین کی بنیاد پر کیا۔ لیکن اگر دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا داری بھی ہے، دینداری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے، دینداری کے ساتھ ساتھ حسب نسب بھی ہے، اعلیٰ برادری بھی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، منع کسی نے نہیں کیا، لیکن ترجیح دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ آپ رشتہ ایسی جگہ پر دو، رشتہ ایسی جگہ پر کرو جہاں پر دین ملحوظ ہو۔ اب دین کے ساتھ ماشاءاللہ دنیا کا اسٹیٹس بھی ان کا بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کی قسمت کی بات ہے۔ دین کے ساتھ ساتھ اعلیٰ برادری کے بہت خوبصورتی کی بات ہے، دین کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی شرافت ہے، بڑا حسب نسب ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ 2 رشتے آ رہے ہیں، ایک طرف دینداری ہے پیسہ نہیں ہے، اور ایک رشتہ ایسا آ رہا ہے دینداری نہیں ہے، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے، اب یہاں پر آزمائش ہوتی ہے۔ آپ پیسے والے رشتوں کو پکڑو گے، آپ سرکاری جاب کو پکڑو گے، یا آپ اعلیٰ برادری کو پکڑو گے، یا آپ اس شخص کو پکڑو گے جس کی برادری اعلیٰ نہیں، جس کے پاس پیسے زیادہ نہیں، جس کے پاس خوبصورتی زیادہ نہیں، لیکن اس کے پاس دین پایا جاتا ہے، اس کے پاس دین پایا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو رشتہ دین کی بنیاد پر کرو، جو لوگ رشتہ دین کی بنیاد پر کرتے ہیں در حقیقت وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اگر گھر میں ولادت ہو رہی ہے تو بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے، بچے کے کان میں اذان کہی جائے، اور ایک کان میں اذان کہی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ولادت ہوئی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے دائنے کان میں اذان کہی اور دوسرے کان میں اقامت فرمائی، اور وہ ہے کہ یہ پیغام چلا جاتا ہے کہ زندگی جو شروع ہوئی ہے وہ اذان اور اقامت سے شروع ہوئی ہے، اور یہ اذان اور اقامت ایسی ہے کہ ابھی اس کی نماز نہیں ہوگی، جب بندے کا انتقال ہو جائے گا اس وقت نماز ہوگی۔ پتہ چلا کہ انسان کی زندگی اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان ہے۔ یہ وہ ہے کہ اس کے اندر ایک میسج، ایک پیغام چھپا ہے، زندگی کا آغاز اذان سے ہو رہا ہے اور زندگی کا اختتام نماز جنازہ سے ہو رہا ہے۔ زندگی اذان اور نماز کے درمیان کا حصہ ہے، بندہ اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کی تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک کے معنی آتا ہی یہ ہے، حضرات صحابہ کرام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت تھی، اتنی عقیدت تھی جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو حضور کی خدمت میں لاتے، کوئی کھجور لے کر آتے اور کھجور حضور کو پیش کرتے، حضور علیہ السلام اس کھجور کو اپنے تالو میں رکھ، اپنی زبان پر رکھتے، اس کو چباتے، جب وہ ملائم ہو جاتی، بہت ملائم ہو جاتی، تو اس کو نکال کر اس بچے کے تالو میں لگا دیتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا کہ بچے کے کان میں اذان تو سب سے پہلی چلی گئی، توحید اور رسالت اور نماز کی تعلیم سب سے پہلی چلی گئی، اب جسم کے اندر بھی جو سب سے پہلا لعاب جائے، جو سب سے پہلی غذا جائے، وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ سے جائے، وہ کسی اللہ والے کے لعاب کی آمیزش سے جائے، تاکہ اندر بھی اچھے اثرات بچے کے مرتب ہو، ہر طریقے سے بچے کی اصلاح ہوتی رہے۔ اب اس زمانے میں حضور علیہ السلام اس طریقے پر تو ہمارے سامنے نہیں ہے جس طریقے پر حضرات صحابہ کرام کے سامنے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے جو جانشین حضرات علماء کرام ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگان دین ہیں، مشائخ امت ہیں، صلحاء امت ہیں، یہ حضرات نیک سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو وہاں ولادت ہو تو وہ اس تحنیک کے حق کو اس طریقے پر ادا کر سکتا ہے، کوئی چیز ان کے پاس لے جائے، وہ اس کو اپنی وہ کہ دانتوں سے نرم کر دیں، چبا چبا کر، پھر آپ اس کو اپنے بچوں کے تالو پر لگا لیں۔ آپ اس طریقے سے اس تحنیک کی سنت کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بچے کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، ولادت کے 7ویں دن اگر ممکن ہو تو، ورنہ 14ویں دن اگر ممکن ہو تو، ورنہ 21ویں دن اگر ممکن ہو تو، ورنہ جب زندگی میں موقع ہو انسان اپنے بچے کا عقیقہ کر لے۔ لڑکا ہے تو 2 بکرے، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکرا، ورنہ اگر مان لیجیے لڑکا پیدا ہوا اور ہمارے پاس 2 بکروں کی گنجائش نہیں ہے، 2 حصوں کی گنجائش نہیں ہے، تو 1 حصہ بھی کافی ہے، 1 حصہ بھی کافی ہے۔ اسی طریقے سے اگر اب تک نام نہیں رکھا ہے تو جس دن آپ عقیقہ کروا رہے اس دن بچے کا ایک اچھا اسلامی نام رکھ لیں۔ یہاں پر ایک آدھ چیز اور کی جاتی ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے سر کے جو بال ہیں آپ جب ان بالوں کو منڈوائیں گے تو وہ اس کا وزن کر لیں، اور جتنا وزن بالوں کا ہو اتنی چاندی صدقہ کر دیں، اور جو بال سر سے اترے آپ اس کو کسی زمین وغیرہ میں دبا دیں۔ یہ بچے کا ایک حق ہے۔ اس کے بعد بچہ آپ دھیرے سے
کچھ دن گزر گئے، اب اس طریقے کی بچے کی نگہداشت ہو، بچے کی تربیت میں ماں کے دودھ کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے جب کسی انسان کی باڈی میں دوسرے انسان کا خون ڈالا جاتا ہے تو خون کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں اچھے برے، اسی طریقے سے دودھ کے اندر بھی اثرات ہوتے ہیں اچھے برے۔ ماں کے جو اخلاق ہوتے ہیں، اس کے جو کردار ہوتا ہے، اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ دودھ کے ذریعے سے بچے میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جب ماں بنے گی، بچہ ہوگا، اس کو دودھ پلائے گی تو اس کے اندر کی چیزیں آٹومیٹکلی بچے کے اندر منتقل ہوتی چلی جائیں گی۔ اور دودھ پلانے کا ایک وقت ہونا چاہیے، کوشش یہ ہونی چاہیے جب بچے کو دودھ پلایا جائے تو باوضو ہو کر دودھ پلایا جائے، اچھی حیت کے ساتھ دودھ پلایا جائے۔ چنانچہ وہ بچے کہ جن کو دودھ پلایا گیا وضو ہونے کی حالت میں، ان کی ذہانت، ان کا ذہن اور ان کا تقویٰ، ان کی طہارت اور ان کی نظافت اور اسلام کی خاطر ان کا شوق، ان کا جذبہ وہ بالکل الگ انداز کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں نے اس کی تربیت کے اندر بڑی محنت کی ہے، دودھ کو یوں ہی کھیلتے کودتے گندگی کے ساتھ اور ناپاکی کے ساتھ اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا۔ تو یہاں پر یہ بہت اہم چیز سمجھی جاتی ہے، دودھ پلانے کا جو فریضہ ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ اچھے طریقے پر انجام دیا جائے۔ جب بچہ کچھ اور دھیرے دھیرے سے بڑا ہو رہا ہے تو کوشش یہ کی جائے سب سے پہلے اگر اپنی زبان سے کوئی چیز بولے تو اللہ تعالیٰ کا نام بولے، اس کے علاوہ کچھ بھی مت بولے۔ یہ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایسا ماحول بچے کے آس پاس رکھیں، یعنی بچے کے آس پاس صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کی بات چیت نہ کریں، یا اگر اس طریقے کریں تو اس کو سمجھ میں نہ آئے، یا اگر اتنی کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ عام باتوں سے زیادہ ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کا تذکرہ عام باتوں سے زیادہ ہو، تاکہ جب اس کی زبان سب سے پہلی مرتبہ چلے تو زبان سے اللہ نکلے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، کتنی ابتدا اچھی ہے، اٹھان اچھا ہوگا، آغاز اچھا ہے تو اختتام اچھا ہوگا، تو اسٹارٹنگ اچھی ہے تو انتہا اچھی ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بچہ 4-5 سال تک گھر میں رہتا ہے، یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے بچہ جب 10 سال کا ہوگا تب دیکھیں گے اس کی تربیت کیسی کرنی، نہیں، تربیت کا ایک بڑا حصہ 7-8 سال تک گزر جاتا ہے، چونکہ بچہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ماں باپ سے ہی سیکھتا ہے۔ یہ گھر میں جو بھائی ہوں گے یا چچا ہوں گے یا ماموں ہوں گے یا خالہ ہوں گی یا پھوپھی ہوں گی، انہی سے سیکھے گا یہ کس طریقے سے کھا رہے ہیں، یہ کس طریقے سے اٹھ رہے ہیں، یہ کس طریقے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے یہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ پیش آتے ہیں، اسی طریقے سے بچہ بھی پیش آتا ہے۔ تو یہ ماحول ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ بچہ جب کچھ بڑا ہو تو اس کا اسلام کے اعتبار سے اس کی ترقی کا سلسلہ شروع کیا جائے، اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ بچی ہے تو اس کو پردے کا ماحول شروع سے قائم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ بچی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو اس کو شروع سے پردے کا عادی بنایا جائے، پردے کی اہمیت اس کے دل میں بٹھائی جائے۔ اور جو چچا کے لڑکے ہوتے ہیں، خالہ کے لڑکے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو پھوپھی کے لڑکے ہوتے ہیں جن سے عام طور پر گھروں میں پردہ نہیں ہوتا ہے، ان سے بھی پردوں کا اہتمام کرایا جائے، یعنی وہ چیزیں دل میں پیدا کی جائیں۔ ماں ہر جگہ اپنی بیٹی کو لے کر نہ جائے، ماں ہر جگہ اپنی بیٹی کو لے کر نہ جائے، بلکہ جہاں محرم ہو وہیں پر لے کر جائے، اور جہاں محرم کا سلسلہ نہ ہو وہاں بہت احتیاط سے لے کر جائے، ورنہ بالکل بھی لے کر نہ جائے۔ اس سے جو حیا اور شرم اور پاک دامنی اور عفت کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بیٹی کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور جب بچہ کچھ بڑا ہو اس کی ایمانی تربیت کی جائے۔ ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان، یہ ایمان کی جو چیزیں ہیں یہ بچے کو بتائی جائیں۔ بچے کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں جو اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ جو بیان کیے گئے بچے کو ان کا سبق دھیرے دھیرے پڑھایا جائے۔ بچے کی فکری تربیت کی جائے۔ فکری تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو نفع بخش علوم ہے، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن ہو یا جو سیکولر ایجوکیشن ہو، یہ ان علوم سے بھی بچے کو آراستہ کی جائے۔ اسلام ان علوم سے محروم کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام کی تعلیم دیتا ہے، اور اسلام کے اندر وہ تمام چیزیں داخل ہیں جو مفید ہے، چاہے دنیا میں مفید ہو چاہے آخرت میں مفید ہو۔ اسلام ہر اس تعلیم سے روکتا ہے جو تعلیم نہ دنیا میں مفید ہو، جو تعلیم نہ آخرت میں مفید ہو۔ اسلام ہر اس تعلیم کی دعوت دیتا ہے جو تعلیم دنیا میں بھی مفید ہو اور جو تعلیم آخرت کے اندر بھی مفید ہو۔
بچے کی جنسی تربیت کی جائے. جنسی تربیت کا مطلب یہی ہے کہ حیا اور پاک دامنی اور پردہ یہ تمام چیزیں بچوں کے اندر پیدا کی جائیں. اگر لڑکا ہے تو اس کو جو ہے لڑکیوں سے دور رکھنے کی تعلیم, اور اگر لڑکی ہے تو اس کو لڑکوں سے دور رکھنے کی تعلیم. یہ تعلیم بچپنے سے ماں باپ بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرے. بچوں کی جنسی تربیت کے ساتھ ساتھ اور دوسری تربیتیں ہوتی ہیں جس کے اندر معاشرتی تربیت آ جاتی ہے کہ بچے کا رہن سہن کیسا ہو, ایک دوسرے سے اجازت لینے کا طریقہ ہو, مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہو, کھانا کھانے کا سلیقہ کیسا ہو. یہ تمام چیزیں آپ بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں. معاشرتی خوبیاں کہ اس کے اندر تقوی, نظافت اور اسی طریقے سے عفو درگزر, خیر خواہی, مساوات اور برابری, یہ چیزیں بچوں کے اندر پیدا ہو جائیں. آپ بچوں کو شروع سے بتائیں جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ سے شروع کرو, جب کھانا کھاؤ تو داہنے سے شروع کرو, جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے شروع کرو. کھانا کھانے میں جلدی نہ کرو, بڑے بڑے لقمے نہ لو, اور اسی جب آدمی کھانا کھا رہا ہو تو سامنے والے کو گھور کر نہ دیکھو. اس انداز کی چیزیں جو کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں, یہ تمام چیزیں بچپنے سے آپ بچوں کے دل میں ڈالتے جائیں تو چیزیں مؤثر ہوتی چلی جائیں گی. ہوتا یہ کہ ہم سے یہ چیزیں ادا نہیں ہو پاتی ہیں, ہم دین کی تعلیم سے زیادہ دنیا کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. ہم اس کے اوپر اپنی جان لگا رہے ہوتے ہیں, اپنا مال لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بچہ ہم سے دن بہ دن دور ہوتا چلا جاتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں بچے کا فیوچر اچھا ہو جائے, بچے کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے, اس کا کاروبار اچھا ہو جائے, اس کا بزنس اچھا ہو جائے, اس کی جاب اچھی ہو جائے, معاشرے کے اندر اس کو امیر کی شخصیت سے جانا جائے. یہ تمام چیزیں اگر دین کے ساتھ آ رہی ہیں تو بہت خوبصورت, لیکن اگر دین کے ساتھ نہیں آ رہی ہیں تو بہت زیادہ نقصان دہ. کوشش یہ کی جائے ہر چیز میں دین کو ملحوظ رکھا جائے. دینداری کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ کو دنیا داری کی ملے بالکل آپ اس کو ایکسپٹ کیجئے, قبول کیجئے. وہ آپ کی وہ ہے کہ مقبولیت کے بھی ذریعہ ہو سکتی ہے. لیکن اگر دین نہیں آ رہا ہے اور پھر یہ چیزیں آپ کے اندر آ رہی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہے. دینداری تو ہے نہیں اور دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی وسعتیں آپ کے ساتھ آ رہی ہے. کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل لے رہے کہ جس کو جتنی اس کو نافرمانی کرنی ہے, جتنا اس کو ظلم و زیادتی کرنا ہے, جتنا اس کو فسق و فجور میں حصہ لینا ہے, یہ لیتا چلا جائے اور اچانک سے پھر اس کی رسی کو ٹائٹ کیا جائے گا جب اس کے پاس توبہ کا موقع نہیں رہے گا, جب اس کے پاس رجوع اللہ کا موقع نہیں رہے گا, جب اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو منانے کا موقع نہیں رہے گا, اور جب اس کے پاس جو ہے اپنی توبہ کو اللہ کے آگے منظور کروانے کا موقع نہیں رہے گا, پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا, پھر تو بڑا خسارہ ہو جائے گا. اس وجہ سے اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرنے کی کوشش کی جائے, بچوں کی صحبت اچھی رکھی جائے, بچوں پہ نظر رکھی جائے. ان کی دوستی کس سے ہو رہی ہے؟ وہ دوستی کرنے والے لوگ نمازوں کے پابند ہیں کہ نمازوں کے پابند نہیں ہے, ان کی گفتگو کیسی ہے, ان کی معاشرت کیسی ہے. ماں باپ خود بچوں کے سامنے نمونہ بنے, بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا نہ کرے, بچوں کے سامنے اچھی باتیں کرے. وہ ہوتا یہ کہ بچے گھر میں ماں باپ آپس میں اختلاف کر رہے ہوتے, بچہ ان چیزوں کو خاموشی کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا. ان چیزوں کے بہت گہرے نتائج بچے کے ذہن میں پہنچتے ہیں اور وہ زندگی کے اندر ہوتے ہیں. ہم اگر کوئی چیز بچے کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, کہنے سے زیادہ ضروری ہے اس کو عملی طور پر ہم خود اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. ہم بچے سے کہہ رہے ہو بیٹا جھوٹ مت بولنا, ہم بچے سے کہہ رہے ہو بیٹا نماز کی پابندی کرنا, لیکن ہم ابا ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ہم ابا ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے اور بچے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, ڈپٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم جا کے نماز پڑھو, تم جا کے مکتب کی تعلیم حاصل کرو, لیکن وہیں پر ہمارا رخ دوسرا ہوتا ہے. اس وجہ سے جس چیز کا آپ بچے کو پابند بنانا چاہ رہے ہیں پہلے خود اس کا عملی نمونہ بن کر بچے کے سامنے دکھائیں. انشاءاللہ پھر آپ کو زبانی محنت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی, بچہ آپ کی چیزوں کو خود بخود قبول کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اولاد کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. یا ربی یا من هو مرشدی ایقنت ان الیک مرادی